السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں قوم کی آواز۔ میرا نام سیف چودھری۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے لاک ڈاؤن کے بارے میں۔ ناظرین، کورونا کی تیسری لہر آ چکی ہے، خطرے کی گھنٹی بج چکی ہے۔ میرے ملک میں 10% سے زائد لوگ کورونا میں مبتلا ہیں۔ سامنے آنے والے تعداد و شمار بھیانک تصویر پیش کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ بات کرتے چلیں تو لاک ڈاؤن کی وجہ سے لوگوں کے کاروبار چلنا بند ہو رہے ہیں، ان کا روزگار کمانا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ دوسری طرف رخ کریں تو گھر بیٹھ کے اسٹوڈنٹس کو پڑھایا تو جا رہا ہے، لیکن ان کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور آنے والے کئی ہفتوں تک تعلیمی ادارے بند رہیں گے۔ یہ سب کچھ جانیں گے، ڈسکس کریں گے۔ ہمارے گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں، لیکن آئیں اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ایک رپورٹ۔ کورونا وائرس کی تیسری لہر نے ملک بھر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ شہریوں کی بے احتیاطی کی وجہ سے ہر آنے والے دن میں کورونا کے مثبت کیسز سامنے آ رہے ہیں۔ تاہم حکومت پاکستان نے گزشتہ ماہ ملک بھر میں اسمارٹ لاک ڈاؤن نافذ کرنے کا حکم نامہ جاری کر دیا ہے۔ البتہ عید کی آمد کی وجہ سے مارکیٹوں اور بازاروں میں شہریوں کی کثیر تعداد میں کوئی کمی دیکھنے کو نہیں مل رہی۔ ایس او پیز پر عمل درآمد کرانے کے لیے ملک بھر میں پولیس کی بھاری نفری کو تعینات کیا گیا، اس کے باوجود شہری بے احتیاطی کرتے ہوئے نظر آئے۔ کورونا کے باعث کاروباری زندگی شدید متاثر ہوئی اور اب تک کئی ہزار لوگ زندگی کی بازی ہار چکے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہسپتالوں میں مریضوں کی کثیر تعداد کی وجہ سے صورتحال نہایت تشویشناک ہے۔ اس صورتحال میں وزیر اعظم عمران خان نے قوم کو آگاہ کیا کہ اگر بر وقت اس صورتحال پر قابو نہ پایا گیا تو ہمارا حال بھی بھارت جیسا ہوگا۔ لہٰذا عوام سے ان کی درخواست ہے کہ گھروں سے بلا ضرورت باہر مت نکلیں اور ایس او پیز کو سختی سے فالو کریں تاکہ آپ اور آپ کے پیارے محفوظ رہ سکیں۔ تو جی ناظرین، میرے ساتھ موجود ہیں آج سلمان عمران، سوشل ایکٹیوسٹ، اور ان کے ساتھ موجود ہیں اریبہ شیخ، انالسٹ، اور ان کے ساتھ موجود ہیں حمزہ ظہیر، ڈیجیٹل انفلوئنسر۔ تو میرا پہلا سوال سلمان عمران سے ہے، تو کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ کووڈ کی تیسری لہر آ چکی ہے، ویکسینیشن کی شروعات ہو چکی ہے، لیکن اس کے باوجود کیسز کم نہیں ہو رہے۔ تھینک یو سو مچ سر، مجھے اپنے شو میں سب سے پہلے انوائٹ کرنے کے لیے۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کورونا کی 3 لہریں آئی ہیں۔ پہلی 2 لہریں تو خطرناک تھیں ہی، جو تیسری لہریں ان میں ویریئنٹس بہت زیادہ خطرناک تھیں۔ تو ڈفرینٹ کنٹریز نے ویکسین بھی اس کی بنائی، مگر دنیا کی پاپولیشن ٹوٹل 7 بلین سے بھی زیادہ ہے۔ تو اتنے لوگوں کو ایک ٹائم پہ کور کرنا، اور ابھی اسٹارٹنگ ہے کووڈ کا، تو اتنی کلیئرلی اتنی افیکٹو بھی نہیں ہے اس کی ویکسین، کیونکہ اس پہ بھی کام چل رہا ہے۔ کیونکہ جیسے جیسے دوسری ویکسینز ہیں، ٹائیفائڈ یا دوسری پولیو وغیرہ کی دیکھ لیں، تو اس پہ بہت لمبے عرصے تک کام ہوتا رہا ہے۔ تو اس کو بھی تھوڑا ٹائم تو لگے گا سیٹ ہونے میں، کیونکہ بہت پوری دنیا پہ ایک ٹائم پہ وبا آئی ہے، خاص ایریا میں نہیں ہے، پوری دنیا اس میں مبتلا ہے۔ تو کیا کہنا چاہیں گے کہ پاکستان کے حالات کب تک ٹھیک ہوں گے، اور کب تک یہ لاک ڈاؤن ختم ہو جائے گا؟ سر ابھی تو بیسکلی 3 دفعہ لاک ڈاؤن ہمارا لگ چکا ہے۔ ہماری تو کوشش تھی کہ پہلی دفعہ میں ہی یہ کام ختم ہو جاتا، مگر آہستہ آہستہ بڑھتا جا رہا ہے۔ جو دوسرے ویریئنٹ آتا ہے اس سے بھی خطرناک آتا ہے، جو اس سے اگلا ویریئنٹ آتا ہے وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک آتا ہے۔ تو اس کو اوور کم کرنا اس وقت ابھی کوئی خاص ٹائم تو مقررہ نہیں کر سکتے، مگر کوشش جاری ہے۔ تو ہم دعا کر سکتے ہیں کہ اسے شاید جلد ہی چھٹکارا پا لیا جائے۔ شکریہ۔ میں دوسرا سوال کرنا چاہوں گا اریبہ شیخ سے کہ کیا لگتا ہے آپ کو آن لائن کلاسز کتنے فائدہ مند مؤثر ہو رہی ہیں اسٹوڈنٹس کے لیے؟ سب سے پہلے تو شکریہ سیف کہ آپ نے مجھے دعوت دی اور اس ڈیبیٹ کا حصہ بنایا۔ میں آن لائن کلاسز کے لیے یہ کہنا چاہوں گی، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے ملک کے حالات دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں، اور کورونا کیسز بھی بڑھتے جا رہے ہیں، اور ہمارا ملک نیچے آتا جا رہا ہے۔ اس کے لیے تعلیم کو مد نظر رکھتے ہوئے تعلیم آن لائن دینا بھی ہمارے لیے ایک مثبت فائدہ ہے، کیونکہ اس کے دوسرا علاوہ کوئی بھی ہمارے پاس طریقہ نہیں ہے جس سے ہم بچوں کو تعلیم دیے جائے۔ تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ آن لائن کلاسز ہی ہمارے لیے اس وقت فائدے مند ہے، کیونکہ ان کیسز کے بڑھتے ہوئے ہم اسٹوڈنٹس کو نہیں کہہ سکتے کہ وہ آن لائن آ کے
یا کیمپس آ کے پیپرز دیں, تو اس وجہ سے یہ آن لائن کا ذریعہ چلتا رہنا چاہیے. یہ میں جانتی ہوں کافی حد تک کہ مثبت ہے. تو نہیں لگتا کہ اسٹوڈنٹس کو پاس کر دینا چاہیے؟ آن لائن کلاسز تو اتنا افیکٹو ہو نہیں رہی اسٹوڈنٹس کے لیے, اور یہ ڈیٹ ایکسٹینڈ کری جا رہے ہیں ساتھ ساتھ, کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پاس اور کوئی ذریعہ موجود نہیں ہے, اور تعلیم سب سے زیادہ ضروری ہے. تو اس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم آن لائن کلاسز میں بچوں کو اچھی سے اچھی تعلیم دیں اور اچھے سے اچھے ان کو فائدے دیں. تو اس لیے میں یہ سمجھتی ہوں کہ آن لائن کافی حد تک, جہاں بچوں کو نقصان تو دے نہیں رہی ہے, آپ بہتر جانتے ہیں کہ استاد تعلیم ضرور دے رہے ہیں اور اپنی کلاسز اٹینڈ کر رہے ہیں, اور ایچ ای سی کی کافی ان کو اسٹرکشن ہے. اس وجہ سے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ان حالات میں اور اسٹوڈنٹس کو ہمت سے کام لینا چاہیے اور اس کے فائدے مند سمجھتے ہوئے سیریس ہو کے کلاسز لینی چاہیے. بالکل, آئی ایگری. تو میں اپنا تیسرا سوال کرنا چاہوں گا اپنے ڈیجیٹل انفلوئنسر سے, حمزہ ظہیر سے, کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے کافی لوگوں کا روزگار کمانا مشکل ہوتا جا رہا ہے, تو پی ٹی آئی کو کیا اقدامات لینے چاہیے تھے اس سچویشن پہ؟ بہت شکریہ سیف, جس طرح آپ نے مجھے بھی پینل میں جو ہے اس ڈبیٹ میں شامل کیا, اور ڈیفینیٹلی ایک ڈبیٹ سے زیادہ ایک ایسا ٹاپک ہے کہ جس کے بارے میں ہمیں ایجوکیشن بہت ضروری ہے. اینڈ ایز بینگ این سوشل انفلوئنسر, میں حکومت سے پہلے کچھ اپنی سیلف رسپانسبلٹی کی جو ہے ریئلائزیشن کی بات کروں گا, چونکہ مشکل جو ہے وہ ٹائم گزر رہا ہے. لاک ڈاؤن, جس طرح سلمان نے بھی مینشن کیا کہ اٹس ناٹ دا ویری فرسٹ ٹائم کہ ملک میں جو ہے وہ لاک ڈاؤن نافذ کیا گیا, اور اب تو بلکہ سچویشن حکومتی سطح پر دیکھی جائے تو اسٹرکٹ سے اسٹرکٹ جو ہے ہو رہی ہے. جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ اب عید آ رہی ہے, باقاعدہ پورے ملک میں جو ہے سیر و تفریح پہ بھی پابندی لگ گئی ہے. اور تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ٹائم تو بہت مشکل ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن جہاں تک اگر ہم کاروبار زندگی کی بات کریں تو ڈیفینیٹلی وہ بہت ہی ڈیوسٹیٹنگ طریقے سے متاثر ہوا ہے اس وائرس کی وجہ سے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ when there is a will there is a way. سو وہ لوگ جو کہ کچھ سیکھنا چاہتے ہیں, کچھ ایک ایسا ٹول یوز کرنا چاہتے ہیں کہ جس سے وہ ارن کریں, اور یہاں پر بات جو ارن ہے وہ مانیٹرلی ارننگ کی بات ہو رہی ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی طرف جائیں تو لا تعداد اپرچونیٹیز جو ہیں وہ آپ کے پاس موجود ہیں. آن لائن پلیٹ فارمز ہیں, فائبر ہو گیا, اپ ورک ہو گیا. میں اکثر سیشنز میں جو ہے وہ جہاں بھی جاتا ہوں لوگوں سے یہی کہتا ہوں کہ خدارا یہ کہہ دینا کہ حکومتی سطح پر کچھ نہیں ہو رہا, کیونکہ آپ جانتے ہیں بہتر کہ حکومتی سطح پہ خواہ وہ اس حکومت کی بات کریں یا پہلی حکومتوں کی بات کریں, تو شاید گورنمنٹ لیول پہ آپ اس سے زیادہ کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کے ملک میں, آپ اس سے پہلے ڈسکشن کر رہے تھے, اریبا صاحب نے سوال کیا تھا اس بارے میں کہ آن لائن ایجوکیشن ہے, بچے پاس کر دیے جا رہے ہیں. ظاہر اب یہ اسکولز یا کالجز تو کھولے نہیں جا سکتے ہیں, اور کچھ درمیانی راستہ اختیار کر کے جو ہے وہ ایجوکیشن کو آگے بڑھانا ہمیں پڑ رہا ہے. لیکن اس سچویشن کے اندر گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ وہ جو ہے آن لائن پلیٹ ٹریننگ دینی چاہیے تھی آن لائن کلاسز کے بارے میں. جیسے لاک ڈاؤن لگا ہے ایک دم سے ہی آن لائن کلاسز کی شروعات ہو گئی, اور کوئی اس میں ایسا ٹریننگ نہیں دی گئی اسٹوڈنٹس کو نہ ٹیچرس کو. ڈیفینیٹلی سیف, یہ کچھ ایک ایسا بڑا ہی ڈیفیکلٹ آپ نے مجھ سے سوال پوچھا ہے, اور وہ سوال اس لیے ڈیفیکلٹ ہے چونکہ دیکھیں اس کے بارے میں نہ تو آپ کو علم تھا, نہ ہمیں علم تھا, نہ ہی میرا خیال ہے کہ دنیا کے کسی کونے میں کسی کو آئیڈیا تھا کہ اس قسم کا کوئی وائرس آئے گا اور ایک چیلنجنگ آپ کے لیے ثابت ہوگا. اور نہ صرف ایجوکیشن فیلڈ کے اندر بلکہ باقی بھی تمام جو شعبہ زندگی ہیں اس میں جو ہے وہ بڑے برے طریقے سے انفلوئنس رکھے گا. ایز ان ٹرمس کے میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ جو آپ کی ہیلتھ جو ہے, آپ کی ڈپریشن کی جو اسٹیٹ ہے, اگر آپ انٹرنیشنلی اگر اس کو دیکھیں پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ریسنٹلی جو لوگوں کی افیسٹیشن کا جو ریٹ ہے وہ ایز کمپیئر ٹو وائرس سے پہلے کا جو ریٹ تھا اس سے کہیں زیادہ بڑھ کے ہے. جہاں تک آپ کے سوال کا جواب رہا, تو ڈیفینیٹلی حکومت کو چاہیے تھا کہ کچھ جو ہے وہ وقت دیا جاتا. ٹیچرز بھی چونکہ ہمارے اتنے اکوپڈ نہیں ہیں, اسٹوڈنٹس تو دور کی بات, کہ ان کو اس بارے میں تھوڑا سا بتایا جاتا. بہت ہی ویل پوٹینشیل, دیکھیں کوئی نہیں چاہتا تھا کہ جو ہے وہ آن لائن ایجوکیشن کی طرف بات جائے, لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی چلی گئی.
लेकिन अब यही हो सकता है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम, अब तो खैर अरसा दराज हो गया है, ऑलमोस्ट अब तो साल से ज्यादा हो गया, और अब जो है जो कुछ लोग सीखना चाहते हैं उनके लिए डेफिनेटली मीडिया मैटर नहीं करता, बट डेफिनेटली ऑनलाइन क्लासेस की एक डिफरेंट एसेंस है, फिजिकल क्लासेस का एक डिफरेंट चार्म होता है, और डेफिनेटली वो चीज़ जो आप क्लास में बैठ के सीखते हैं, वो जो इंटरेक्शन लेवल होता है, वो आपका ऑनलाइन नहीं डेवलप हो सकता। आपका बहुत शुक्रिया आपने अपना ओपिनियन हमारे सामने पेश किया, और आप सबका बहुत शुक्रिया आप लोगों ने हमारे प्रोग्राम में शिरकत की। मैं एक छोटे से पैगाम के साथ इस प्रोग्राम का अख्ताम करना चाहूँगा कि खुदारा SOPs को फॉलो करते रहें। अगर हालात बिगड़ गए तो काबू पाना मुश्किल हो गया। उम्मीद मत हारिए, उम्मीद पे दुनिया कायम है। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, खुश रहें। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते के बाद।